افغانستان سے تعلق رکھنے والی یاسمین ہم سے ایک بلاک دور رہتی تھی۔ یاسمین سے میری ملاقات ایک شاپنگ سینٹر میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے شاید ایک دوسرے میں کشش محسوس کی کیونکہ ہم جلد ہی ایک دوسرے کی دوست بن گئیں۔ آپ کو بھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ ایک اجنبی سے مل کے یوں محسوس ہوا کہ اس سے مدت سے آشنائی ہوئی۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ اس کو کسی ملنے والے کے لیے گفٹ خریدنا تھا اور شاید فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سا بہتر رہے گا۔ مجھے دیسی سمجھ کر اس نے اپنی الجھن بتائی تو میں نے موقع محل کے مطابق اسے اپنی رائے دی اور وہ بہت خوش ہوئی کہ میں نے بھی اسے وہی بتایا جو اسے بھی پسند تھا۔ میں تو شاپنگ کر چکی تھی، اس لیے ادائیگی کے لیے لائن میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد یاسمین بھی آ گئی اور میرے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ لائن بڑی تھی، ہم دونوں باتیں کرنے میں لگ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یاسمین سے باتیں کرتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور وہ بھی مجھ سے مل کر خوش نظر آ رہی تھی۔ اپنی باری پر ادائیگی کر کے ہم باہر آئیں تو میں نے یاسمین سے کہا کہ ایک کافی ہو جائے۔ وہ میری آفر پر میرے ساتھ قریبی کارنر پر کافی شاپ میں داخل ہوئیں۔ ہم دونوں کافی اور سنیکس لے کر ایک ٹیبل پر براجمان ہو گئیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننا شروع کر دیا، یعنی تفصیلی تعارف۔ اس کے بعد پھر ملاقات کے عہدوں پر ہم اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اس طرح ہم میں سے ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ ہماری طبیعت خیالات کافی ملتے جلتے تھے، جس کی وجہ سے ہم میں جلد ہی کچی دوستی ہو گئی۔ ہفتے میں ایک بار پھر دوبارہ ملنا شروع ہو گیا اور جلد ہی ہم روزانہ ملنا شروع ہو گئیں۔ چونکہ ایک ہی بلاک دور تھے ایک دوسرے سے تو کئی بار دن میں ایک سے زیادہ بار بھی ملاقات ہو جاتی۔ اب شاپنگ پر جانا ہو یا پکنک پر ہم دونوں اکٹھے ہی جاتی اور ہماری دوستی کی بدولت ہمارے خاوند بھی ایک دوسرے سے نہ صرف متعارف ہوئے بلکہ ان دونوں میں بھی دوستی ہو گئی۔ اکثر اوقات ہم ڈنر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے۔ اب دونوں فیملیز میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ یاسمین مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، میں اس وقت تقریباً 23 سال کچھ اوپر ہوں گی۔ میچور ہو کر بھی ہم دونوں کی طبیعت سے بچہ پن نہ گیا تھا۔ بعض اوقات تو ہم دونوں ٹین ایجرز کی طرح حرکتیں کر گزرتی تھیں۔ وہ مجھے آپا آپی کہتی تھیں اور میں اسے یاسمین ہی کہہ کر مخاطب کرتی۔ ہم ایک دوسرے کی رازدار بن چکی تھیں۔ ہم پسند ناپسند اور خواہشات شیئر کر لیتی تھیں اور ہم مل کر کئی بار کسی نہ کسی کو مذاق کا نشانہ بنانے سے بھی باز نہ آتیں۔ کسی ہینڈسم مردانہ وجاہت کے حامل فرد کو دیکھ کر جب دل دھڑکنا بھول جاتا اور ٹانگیں بے جان محسوس ہونے لگتی تب بھی ہم مذاق کرنے سے باز نہ آتیں۔ یاسمین اگر تم کو چانس ملے تو کیا کرو گی؟ میں یاسمین سے پوچھتی، ارے آپی یہ تو بس دیکھنے کی چیز ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر بھیگتی اور گیلی ہوتی رہتی ہوں۔ آنکھیں اس کی بلائیں لیتی، کچی بچی ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یاسمین ایک ٹھنڈی آہ بھر کر ایک ہی سانس میں کہہ جاتی۔ میں کہکا لگا کر کہتی، ارے یاسمین دیکھنے کی چیز تو اس نے چھپا رکھی ہے، تو یاسمین شرمانے کی ادا کرتے ہوئے کہتی، آپی تم بھی نا۔ خیر اسی طرح ہمارا مذاق اور نوک جھونک چلتی رہتی۔ ایک بار ہم دونوں ہسپتال گئی ہوئی تھیں۔ یاسمین کی اپائنٹمنٹ تھی، ابھی اس کا ڈاکٹر ایمرجنسی میٹنگ میں تھا اور ہم دونوں وارڈ کے دروازے کے باہر ایک بینچ پر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور اچھے موڈ میں تھیں۔ اچانک یاسمین بولی، اف آپی دیکھ اس خوبصورت جوڑے کو۔ میں نے اس طرف گردن موڑ کر دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی۔ مین گیٹ کی طرف سے ایک پاکستانی جوڑا آ رہا تھا اور اتنی خوبصورت جوڑی تھی کہ نظر لگنے کا خطرہ تھا۔ میرے ذہن میں فوراً ایک شرارت آئی اور یاسمین سے بولی کہ دیکھ اس بانکے کو نروس کرتی ہوں۔ یاسمین بولی، آپی اس کی بیوی ساتھ ہے۔ میں نے انسنی کرتے ہوئے مرد کو اشارہ کیا۔ جلدی جلدی چلتے ہوئے پاس آ کر اس نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں سرگوشیانہ انداز میں بولی، سر آپ کی زپ کھلی ہوئی ہے۔ اتنے تک اس کی وائف بھی قریب آ گئی تھی۔
اس کے چہرے کے تاثرات بدلے جیسے کچھ سوچ رہا ہو، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی اور وارڈ کے دروازے پر جا کر اس نے وائف کے لیے دروازہ کھولا، اور جب وہ اندر داخل ہو گئی تو اندر جاتے ہوئے اس نے اپنی زپ پر ہاتھ لگا کر چیک کیا، وہ تو بند تھی۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور خجالت بھری مسکراہٹ مسکرا کر اندر بیوی کے پیچھے چلا گیا۔ ہم دونوں نے ایک کہکا ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے لگایا۔ یہ مذاق ہم عموماً کرتی تھی، ہر آدمی کا رد عمل مختلف ہوتا تو وہیں چیک کرنے لگ جاتے، بس یوں ہی دل لگی کرتے رہتے۔ یاسمین کی باری آنے میں ابھی کافی ٹائم تھا، اس کے ڈاکٹر کی میٹنگ کی وجہ سے شیڈول ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ ابھی 15 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہی بھلے مانس اکیلے ہی باہر نکلے اور سیدھا ہماری طرف آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بھی غلطی سے آج زپ بھی بند نہیں کر سکا اور انڈر ویئر پہننا بھی بھول گیا۔ اتنا سنتے ہی میری نظر بے ساختہ اس کی زپ پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی اور اس کا نیم مردہ بچہ جمبورا نظر آیا۔ میرے تو خجالت سے پسینے چھوٹ گئے اور نظریں جھک گئیں۔ اس نے ایک وزٹنگ کارڈ یاسمین کو دیا کہ میں وکیل ہوں، بھی ضرورت ہو تو میری خدمات حاضر ہیں۔ یاسمین کے ہاتھ سے وہ کارڈ میں نے لے کر پھینک دیا۔ اس نے کوئی اور بات نہ کی، زپ بند کرتے ہوئے واپس وارڈ میں چلا گیا۔ یاسمین بولی، آپی نیلے پر دھیلا اس کو کہتے ہیں، اور جھک کر اس کا کارڈ اٹھا لیا۔ میں خجالت اور شرمندگی سے سر جھکائے خاموش رہی۔ مذاق میں بات کافی بڑھ گئی تھی اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا مروں۔ غلطی میری اپنی تھی، پہلے میری طرف سے ہوئی تھی۔ اس کا رد عمل غیر متوقع ضرور تھا، مگر اس کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ یاسمین نے میرا موڈ خراب دیکھ کر لطیفے وغیرہ سنانے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جتنے میں یاسمین کی باری آ گئی، اس کا نام پکارے جانے کے ساتھ ہی ہم دونوں وارڈ کے اندر چلی گئیں۔ وہ ڈاکٹر آفس میں داخل ہوئی اور میں باہر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے خیال آیا وہ بھی یہیں ہوگا۔ میں نے چور آنکھوں سے نظر دوڑائی، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں اس کی حرکات پر حیران ہو رہی تھی۔ 2 بار انکا اور بنا انڈر ویئر پہنے وہ چل کے ہمارے پاس آیا، اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ اندر بھی ہو سکتا تھا۔